ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت میں دو بھائی دو گھروں میں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بڑا بھائی دانش بہت امیر تھا اور اپنی بیوی امارا کے ساتھ ایک شاندار گھر میں رہتا تھا۔ چھوٹا بھائی جس کا نام تنویر تھا وہ ساتھ والے گھر میں بہت ہی غربت کی حالت میں رہتا تھا۔ وہ جتنی بھی محنت کرتا لیکن اتنا ہی کما پاتا تھا کہ جس سے مشکل سے گزارا ہی ہو پاتا۔ دانش بہت ہی سیلفش تھا، اسے اپنے بھائی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب کبھی تنویر مدد مانگنے کے لیے آتا تو وہ غصے سے بڑبڑانے لگتا۔ دانش، میری گھر کی چھت سے ایک سوراخ ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تم یہاں پھر آگے پیسے مانگنے کے لیے؟ پتہ نہیں تمہارے حالات کب ٹھیک ہوں گے۔ یہ لو۔ اپنے بھائی کے برعکس تنویر بہت ہی رحم دل اور مدد کرنے والا تھا۔ جب کبھی دانش کو مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ فوراً مان جاتا۔ اس لیے امارا بھی تنویر سے جب بھی ملتی تو بہت ہی شرمندگی محسوس کرتی۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی کہ اپنے بھائی کا خیال رکھا کریں، مگر وہ کبھی اس کی بات نہ سنتا۔ مت کرو ایسی باتیں، یہ اس کی زندگی ہے، اسے اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی سے دور مگر دانش اپنے دوستوں کے بہت نزدیک تھا۔ اپنے دوستوں کے سامنے خود کو اچھا دکھانے کے لیے وہ اکثر ان پر پیسے خرچ کیا کرتا تھا۔ اپنے بھائی کے ساتھ وہ جتنا کنجوس تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا ہی فضول خرچ۔ اس کے دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا، ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک امیر آدمی کے دوست ہیں۔ ارے ہم بڑے ہی بیوقوف ہوں گے اگر ہم نے اس بات کا فائدہ نہ اٹھایا۔ ہا 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 ہا۔ امارا کو اس کے دوست کچھ خاص پسند نہیں تھے، وہ اکثر اس کو ان سے دور رہنے کا کہتی۔ تمہیں ان دوستوں سے دور رہنا چاہیے دانش، یہ صرف تب تک ہی تمہارے دوست ہیں جب تک تمہارے پاس پیسے ہیں۔ جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ تمہارے آس پاس بھی نظر نہیں آئیں گے۔ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہی ہو۔ اس وقت اس سلطنت کا ایک سلطان بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک چمکتا ہوا سنہری کلر کا ہرن تھا جو اسے بے حد پیارا لگتا تھا۔ ہا ہا ہا، میرے پیارے ہرن، تم دنیا کے سب سے حسین جانور ہو۔ ایک دن بادشاہ اپنے ہرن کے ساتھ محل کے پیچھے باغ میں گھوم رہا تھا، لیکن اچانک اسے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی اور کچھ ہی دیر کے بعد بادشاہ کی آنکھ لگ گئی۔ ادھر ہرن نے رسی توڑی اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کا ہرن اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ میرا ہرن، میرے سنہری ہرن، تم کہاں ہو؟ پھر جب ہرن نہ ملا تو بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ جو کوئی میرے سنہری ہرن کو ڈھونڈ کے لے کر آئے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جس کسی نے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اسے سزا بھی دی جائے گی۔ یہ خبر پوری سلطنت میں تیزی سے پھیل گئی۔ دانش کے گاؤں میں بھی ہر کوئی اس ہرن کی بات ہی کر رہا تھا، لیکن کسی کو اس ہرن کا پتہ نہ تھا۔ دانش بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنا شکار کرنے کا سامان لے کر جنگل کی طرف گیا۔ اچانک اسے کچھ دور جانے کے بعد ایک ہرن ملا جو اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہا تھا۔ ہرن پہلے سے ہی انسانوں سے مانوس تھا، اسی لیے اس نے انسانوں سے کوئی خوف محسوس نہ کیا، بلکہ وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ خوشی سے چہکتے ہوئے ہرن کو وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ تم یقین نہیں کرو گی امارا، دیکھو میں بادشاہ کے ہرن کو گھر لے آیا۔
ہاں، کتنا خوش قسمت دن ہے، آج چلو دعوت کرتے ہیں، میں اپنے دوستوں عامر اور سجاد کو بھی بلاؤں گا اس خوشی میں۔ ہا 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 ہا۔ یہ سنتے ہی امارا نے اپنے شوہر کی مدد کے لیے جلدی سے ایک پلان بنایا۔ تو بس پھر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اپنے دوستوں کی وفاداری کا امتحان کیوں نہیں لیتے؟ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں آئندہ تمہیں ان سے دور رہنے کا کبھی نہیں کہوں گی۔ امتحان لوں؟ مگر کیسے؟ تمہیں بس ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے میں تمہیں کہوں۔ اپنی بیوی کی بات مان کر دانش اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ عامر اور سجاد ضرور میری مدد کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم پارٹی میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ عامر اور سجاد پلیز میری مدد کرو، میں نے غلطی سے بادشاہ کے ہرن کو مار دیا ہے، مہربانی کر کے یہ سچ چھپانے میں میری مدد کرو اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ پہلے تو ان دونوں کو اس پر یقین نہ آیا، لیکن جب انہوں نے اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی دیکھی اور سنہری ہرن کے بال لگے ہوئے دیکھے تو ان کو یقین آ گیا، مگر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ دانش، مجھے افسوس ہے، میری گھر پر اچانک کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اسی لیے مجھے فوراً گھر جانا ہوگا۔ دوسرا دوست بولا، میرے دوست، میں بھی تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ پھر وہ دونوں دانش کو حیران چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ افسردہ اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی۔ دیکھا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ کے جائیں گے، اب تم اپنے چھوٹے بھائی تنویر کے پاس جاؤ۔ دانش تنویر کے گھر آیا اور اس نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ تنویر، پلیز میری مدد کرو، میں نے آج غلطی سے بادشاہ کا ہرن مار ڈالا ہے، کیا تم یہ سچ چھپانے میں میری مدد کرو گے؟ تنویر بولا، پریشان مت ہو میرے پیارے بھائی، ہمیں سب سے پہلے ہرن کو دفنانا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم اپنا سامان لے کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ تنویر بہت پریشان تھا، لیکن وہ فوراً مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ دانش کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ یہاں ہمارا پہلے ہی کھانے کی میز پر لذیذ کھانوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بادشاہ کا سنہری ہرن بھی وہیں تھا۔ یہ دیکھ کر کہ یہ امارا کا پلان تھا، تنویر نے سکھ کا سانس لیا۔ تو یہ بات تھی، اب مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھا تم نے، تم اب بھی اپنے ان لالچی دوستوں کے ساتھ گھومنا پسند کرو گے؟ تمہارا بھائی فوراً مدد کے لیے آ پہنچا، اور وہ کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں۔ پھر ان کا امتحان لینے کے لیے ایک اور بھی طریقہ ہے۔ دانش نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے اسے اس کی بیوی نے کہا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور ایک صندوق میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اس صندوق کو لے کر اپنے دوستوں کے سامنے ہی جنگل کی طرف گئے۔ ان دونوں بھائیوں کو جنگل کی طرف جاتا دیکھ کر انہوں نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ پھر انہوں نے ویران جنگل دیکھ کر وہاں ایک گھڑے میں صندوق کو پھینک دیا۔ ادھر عامر اور سجاد دونوں درخت کے پاس چھپے ہوئے تھے اور یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اچھا، تو یہ سچ ہے کہ دانش نے بادشاہ کا ہرن مار دیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے یہ سب دیکھ لیا۔ اب میں اس کو دھمکاؤں گا کہ یہ راز چھپانے کے لیے مجھے بھاری رقم دے۔ اس کے بعد عامر اور سجاد دانش کے گھر پہنچے اور اسے ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا۔ دانش، ہمیں پتا ہے تم نے بادشاہ کا ہرن مار دیا ہے، اب تبھی ہم خاموش رہیں گے جب تم ہمیں سونا اور اچھی خاصی رقم دو گے۔ ہاں،
बस और साथ एक सोने का थैला भरा हुआ हो, वरना हमें डर है कि हमें ये बात बादशाह को बतानी ही होगी और तुम सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे और हमें बादशाह से भी इनाम मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमारा कहती थी। दोनों दोस्तों ने अपना अपना रंग दिखाना शुरू किया और दानिश को बहुत गुस्सा आया। आमिर और सज्जाद, मैं तो समझता था कि तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं गलत था। मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। अगर ऐसी बात है तो बादशाह का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन दोनों दानिश की शिकायत करने के लिए बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह सलामत, हमने दानिश और इसके भाई को आपका हिरन मारते हुए देखा है। उन्होंने आपका हिरन मारकर इसका जिस्म संदूक में डालकर इसे जंगल में फेंक दिया है। मुहाफिजो, इन दोनों भाइयों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। कुछ ही देर के बाद दोनों भाइयों को बादशाह के सामने पेश किया गया। क्या ये सच है कि तुम दोनों ने मेरा सुनहरी हिरन मारकर जंगल में दफना दिया है? बादशाह सलामत, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने बगैर सबूत के हम पर इल्जाम लगाया है। जी हाँ जनाब, अगर आपने सिर्फ इनकी बात मानकर हमें सजा दी तो ये इंसाफ ना होगा। जनाब आली, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, हमारे पास सबूत है। हम आपको जंगल में लेकर चलते हैं ताकि इनका झूठ पकड़ा जा सके। आमिर और सज्जाद सबको लेकर जंगल की तरफ पहुंचे। दानिश और तैमूर भी साथ थे। जब वो जंगल में पहुंच गए तो इन दोनों के कहने पर संदूक को खोला गया, मगर जब संदूक को खोला गया तो इसके अंदर सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर मौजूद था और पत्थर के अलावा उसके अंदर कुछ नहीं था। बादशाह सलामत को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो ये तुम दोनों का सुनहरी हिरन है। वो एकदम से डर गए। बादशाह सलामत, हमें माफ कर दें, मगर हमने इन दोनों को ये संदूक यहाँ पर लाते हुए देखा था। इतने में अमारा सुनहरी हिरन को लेकर इनके सामने आई। बादशाह ये देखकर खुशी से उछल पड़ा क्योंकि उसका सुनहरी हिरन जिंदा था, जबकि आमिर और सज्जाद दोनों हैरत ज़दा थे। वाह, ये वाकई मेरा सुनहरी हिरन है। खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों ने इसको ढूंढकर इसकी हिफाजत की। जी हाँ बादशाह सलामत, देर से बताने के लिए हमें माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग बेगुनाह हो। फिर बादशाह सलामत ने आमिर और सज्जाद को बोहतान लगाने और धोखा देने की वजह से जेल में डाल दिया और फिर बादशाह सलामत ने हिरन को ढूंढने पर इनको इनाम दिया और इनका शुक्रिया अदा भी किया। दानिश अपने भाई से बोला, तनवीर, मुझे माफ कर दो, यकीनन तुम्हें ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी फिक्र है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अमारा की समझदारी से अब दानिश को ये पता चल चुका था कौन इसका सच्चा दोस्त है। फिर दोनों भाई एक साथ रहने लगे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गडरिया यहनी के भेड़ों को चराने वाला रहा करता था। वो गांव बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था, इसीलिए गडरिया की भेड़ों को वहां पर बहुत सारा खाना और हरी भरी घास मिल जाती थी। गडरिया रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था, जहां इसकी भेड़ें खूब चरती और घास वगैरह खाती। वो सुबह अपनी भेड़ों को लेकर निकलता और शाम को ही वापस आता, ताकि इसकी भेड़ों की भूख पूरी तरह मिट जाए। लेकिन वो ये काम करके काफी थक जाता था, क्योंकि इसे ये काम अकेले ही करना पड़ता था। इसकी बीवी घर का सारा काम करती थी और इसका बेटा पूरा दिन मौज मस्ती और खेल कूद में लगा रहता था। वो अपने बाप की किसी भी काम में कोई मदद नहीं करता। वो अक्सर दरख्तों के साथ झूला झूलता या फिर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता था। लेकिन इसको पढ़ना लिखना और काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था।
وہ اپنے باپ کی بھی کسی کام میں کوئی مدد نہیں کرتا۔ پھر ایک دن اس کے والد کو کسی کام سے کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے باہر جانا تھا، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ بیٹا، او بیٹا، کہاں کھیل رہے ہو؟ ذرا یہاں آؤ۔ آ رہا ہوں ابو جان۔ کیا ہوا ابو جان؟ جلدی جلدی بتائیے، پھر مجھے کھیلنے کے لیے جانا ہے۔ ابھی ابھی تم کھیل کر آئے ہو اور اب پھر تمہیں کھیلنے کے لیے جانا ہے؟ دیکھو بیٹا، پڑھائی میں تو تمہارا من لگتا نہیں، اسی لیے اب تم کام میں میرا ہاتھ بڑھایا کرو۔ ارے میرے پیارے ابو جان، آپ مجھے پھر سے ڈانٹنے لگ گئے۔ جلدی بتائیے نا کہ آخر کام کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، کسی کام کے سلسلے میں مجھے 2 سے 3 دنوں کے لیے گاؤں سے باہر جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں تم اپنی بھیڑوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں، بھیڑوں کی دیکھ بھال؟ ارے نہیں نہیں ابو جان، یہ میں نہیں کر سکتا۔ ارے دیکھو اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو میری کوئی بات نہیں سنتا۔ نہ نہ بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اپنے باپ کی مدد کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہارا فرض بھی ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ لڑکا کسی طرح بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کے باپ کا بھی کام بن جاتا ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ مصیبت اب شروع ہونے والی ہے۔ اگلی صبح لڑکا ساری بھیڑوں کو لے کر جنگل کی طرف نکلا۔ وہاں پر بہت سارے کھیت تھے اور ہرے بھرے میدان بھی۔ بھیڑیں وہاں پر اپنے آپ چرتی رہتی تھی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد لڑکا بور ہو گیا، کیونکہ وہاں پر اس کے دوست نہیں تھے، اور اپنی بھیڑوں کو گھاس کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی دیکھ بھال بھی کر رہا تھا۔ پاس ہی کھیتوں میں کچھ لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے من ہی من میں شرارت سوچنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد لڑکے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دیکھو شیر آیا ہے، بچاؤ۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے لوگوں نے جب اس کی آواز سنی تو ان کو لگا کہ سچ مچ شیر آیا ہے، اور ان کو اس لڑکے کی مدد کرنی چاہیے، لہٰذا سب نے اپنا اپنا کام چھوڑا اور اس لڑکے کی مدد کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ کہاں ہے شیر بیٹا؟ جلدی بتاؤ ہمیں، کہاں ہے شیر؟ ہا 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 ہا۔ ارے میں تو یوں ہی چلا رہا تھا، میں اکیلے بیٹھا بیٹھا بور ہو رہا تھا، تو سوچا کہ آپ لوگ آ جاؤ گے تو کچھ سمے گپ شپ میں کٹ جائے گا۔ ارے کتنے عجیب ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری طرح ہم بھی نکمے ہیں جو تمہارے ساتھ گپ شپ کریں گے؟ تمہیں خود کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں تو کام کرنے دو، ہمارا سمے کیوں برباد کر رہے ہو؟ جب سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکے کی شرارت ہے تو وہ واپس اپنے کھیتوں کی طرف چلے گئے اور پھر سے کام میں مصروف ہو گئے۔ اگلے دن پھر وہ لڑکا اپنی بھیڑوں کو لے کر نکلا، لیکن اس بار وہ جنگل کی دوسری طرف گیا، اور وہاں اس نے اپنی بھیڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خود وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا، اور اس نے آج پھر وہی شرارت کی۔ شیر آیا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ لڑکے کی آواز سن کر ایک بار پھر گاؤں والے اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف دوڑے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے شیر بیٹا؟ جلدی بتاؤ ہمیں۔ میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہا تھا، آپ لوگ اتنا تیز تیز بھاگے ہوئے کیوں آئے؟ اب اس میں میری غلطی تو کوئی نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ لیکن پھر جب ان کو پتہ چلا کہ لڑکے نے صرف یہ شرارت کی ہے، وہ پھر وہاں سے واپس اپنے کھیتوں کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن اب یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، شیر آیا ہے ایسے کہہ کے ناٹک کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے پاس جائیں اور گپ شپ کریں اور اس کا دل بہل جائے۔ پر اب لوگ اس کی چال سمجھ چکے تھے۔
तीसरे दिन फिर वो लड़का अपनी भेड़ों को लेकर निकला। भेड़ों को मैदान में छोड़कर वो एक पेड़ के ऊपर बैठकर आराम करने लगा। इससे पहले कि वो फिर से कोई शरारत करता या फिर किसी शरारत के बारे में सोचता कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि वहां पर सचमुच शेर आ गया है। शेर ने भेड़ों पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ, शेर आया है, इसने मेरी भेड़ों पर हमला कर दिया, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करे। लड़का चलाता रहा, लेकिन इस दिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि ये लड़का रोज यूं ही मस्ती करता है और झूठ बोलता है। जबकि इस बार सचमुच वहां पर शेर आया और इसने एक एक करके सारी भेड़ों को मार डाला। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम रोज रोज झूठ बोलकर लोगों में अपना एतमाद खो बैठते हैं।